السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: رمضان المبارک اللہ کریم کا خاص مہینہ ہے۔ دین اسلام وہ واحد مذہب ہے۔ اسلام کا ہر حکم انسانی صحت کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید کے مطابق نزول قرآن کا یہ ماہ مقدس فکر و عمل کی راہوں کو ہموار کرتا ہے اور تفکر کی تم کو دعوت دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں امراض قلب کے مریضوں کے لیے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے یا کیسے رکھا جا سکتا ہے، جدید سائنسی تحقیق کے مطابق یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر نواز لاشاری اس سلسلے میں کیا بتا رہے ہیں، براہ ابھی گفتگو سماعت فرمائے۔ رمضان منتھ شروع ہو رہا ہے، اس میں بہت سارے ہمارے پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں، رمضان مہینے میں جتنا دیکھا گیا کہ دل کی بیماریاں، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، خاص کر کے بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، وزن بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں رمضان کے مہینے میں بہتر ہو سکتی ہیں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا شوگر، کولیسٹرول وغیرہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جو پیشنٹس جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے وہ اسٹیبل ہیں، ان سے ان کو سینے میں درد وغیرہ نہیں ہے، کرونک کورونری سنڈروم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ جن کو دل کمزور ہے پر ان کے سمٹم کنٹرول ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، سوجن نہیں ہو رہی، تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جہاں دل کی بیماریاں جو لوگ ہیں، جن کو بائی برتھ جو ڈیزیز ہوتی ہیں پیدائش کے دوران، وہ بھی اپنے روزے رکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ابھی سپوز کس کو ابھی ایک ہفتے میں دوران ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، انسٹیبل انجائنا ہو رہا ہے، یہاں جو ہارٹ فیلیور کے پیشنٹس ہیں جن میں سوجن ہو رہی ہے، سانس پھول رہا ہے، ان لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر روزے رکھنے چاہیے۔ یا شوگر کے مریض ہیں جو انسولین لیتے ہیں، کیونکہ ان میں چانسز زیادہ ہائپوگلائسیمیا کے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، ادروائز ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ جن کی دل کی رفتار کنٹرول میں نہیں ہے، وہ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں، وہ روزے سے احتیاط کیا کریں۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کھڑے ہونے سے چکر آتے ہیں یا کوئی ڈیزینس ہوتی ہے، تو وہ لوگ بھی احتیاط کریں، روزہ نہیں رکھیں، اور اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ روزے رکھنے سے آپ کی دل کی بیماریاں جو ہے نا بہتر ہو سکتی ہیں، آپ بچت ہو سکتی ہے۔ پر یہ کہ ہمارے لوگ خاص کر کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ کھانے پینے کا بڑا احتیاط کریں، اسپیشلی جو افطاری کے ٹائم آپ پکوڑے وغیرہ یا سالٹی چیزیں وغیرہ یا زیادہ کھاتے ہیں، ان سے احتیاط کریں، کیونکہ زیادہ کھانے سے سڈنلی آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ دل کو پریشر دیتا ہے اور دل کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں، سرگرمیوں اور صحت کی اہم معلومات کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی میں بے ہوشی کے ڈاکٹروں کی کمی کی بنا پر سرجریز کا عمل مسلسل متاثر ہو رہا ہے، تو دوسری جانب سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے محکمہ صحت سندھ کے بے ہوشی کا ڈاکٹر عدیل سمو، سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے خلاف قانون حکم پر گریڈ 17 میں اسپیشلسٹ کیڈر کا جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہوئے گریڈ 18 کی وفاق کی انتظامی اسامی ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے ایک نہیں 6 پرکشش اسامیوں کے نہ صرف چارج سنبھالے ہوئے ہے، بلکہ ان کے مراد بھی انجوائے کر رہا ہے۔ سب سے اہم اسامیاں جنرل اسٹور اور مینٹیننس اسٹور ہے، جو سونے کی نہیں جواہرات، زمرد جیسے اسٹون کی کانیں بتائی جاتی ہیں، اور چونکہ موصوف کی شہرت
سابق سیکریٹری ریحان بلوچ کے ATM کارڈ کے ہونے کی بتائی جاتی ہے، لہٰذا اسے اب تک میڈیا کے شور مچانے اور بار بار نشاندہی کیے جانے کے بعد کوئی بھی ارباب اختیار اسے ہٹانے یا چھونے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ حکمرانی کی رٹ از خود یہاں پر سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، جبکہ موصوف عدیل سموہ کی حالیہ تقرریاں توہین عدالت تو 5 سالہ آڈٹ کرانے میں عدالتی حکم پر مسلسل تاخیری حربے موصوف دودھ کے دھلے ہیں، تو پھر آڈٹ کرانے میں انہیں کیا رکاوٹ ہے؟ ریکارڈ وہ کیوں آڈٹ ٹیم کو نہیں دے رہے ہیں؟ یہ مسیحا کے نام پر وہ جرائم پیشہ عناصر ہیں جنہیں صدارتی فرمان امروز آصف علی زرداری کے مطابق جب تک ان ناسوروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، نہ بلاول کے طبی ترقی کے دعوے سچ ثابت ہوں گے اور نہ ڈاکٹر عذرا پی جوہو کی صوبائی وزارت صحت کرپشن کے خطرات سے باہر آ سکتی ہے۔ یہ ہے وہ ہیلتھ مافیا جو غریب مریضوں کو سرکاری اسپتالوں کے احاطوں میں محض اپنی کرپشن جاری رکھنے کے لیے بلا علاج موت کے منہ میں دھکیلنے کے یہ ذمہ دار ہے۔ پھر اسی طرح گزشتہ دنوں انفارمیشن کمیشن سندھ کے فاضل ممبران نے جب سندھ سروسز اسپتال کراچی کا دورہ کرتے ہوئے محکمہ صحت کے جعلی متنازع ملازم وہاب اللہ یوسفانی سے اکاؤنٹنٹ اور اکاؤنٹ ریکارڈ کے بارے میں استفسار کیا، تو ہسپتال کے ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی، جو پہلے ہی اس اچانک دورے سے پسینے میں شرابور اور پریشانی میں مبتلا تھے، کمیشن کے فاضل ممبران کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے بجائے ہسپتال کے کلرک محمد اکرم کو پیش کر دیا اکاؤنٹنٹ بنا کر، جبکہ محمد اکرم جعلی اسٹیورٹ کی تصویر سمیت وہاب اللہ یوسفانی کا خلاف قانون نوٹیفیکیشن پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے نوسرباز وہاب اللہ یوسفانی کا نوٹیفیکیشن دیکھ لیا، اس کا نوٹس انفارمیشن کمیشن سندھ کو بھی لینا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ان کو ماموں بنانے کی اس شخص نے کوشش کی، اور جعلی اسٹیورٹ اور محمد اکرم کلرک کس طریقے سے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی حیثیت ہسپتال میں ڈیفیکٹو MS کی ہے، وہاب اللہ یوسفانی کی یا نہیں۔ وہاب اللہ یوسفانی کا خلاف قانون نوٹیفیکیشن LDN کی معلومات کے مطابق تاحال یوسفانی نے کمیشن کے ہسپتال کو اکاؤنٹ کی کوئی رپورٹ نہیں بھجوائی ہے، اور کمیشن کے ساتھ جو غفلت مجرمانہ کا اظہار عن قریب ریٹائر ہونے والے ہسپتال کے MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی نے کیا ہے، اس پر کیا کارروائی کمیشن کی جانب سے ہوگی، اس کا انتظار ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔